الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے اس پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پر اور ہمارے حالات پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انصاف کرنے والے حاکم وقت اور انصاف کرنے والی ہمیں عوام بنائے۔ بہت دل دکھی ہوتا ہے جب ہم اپنے ارد گرد کچھ ایسے دلخراش واقعات سنتے ہیں اور پھر سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے ذہن کہ ان لوگوں کے لیے حسین پاک نے دشت کربلا میں اپنے بچے ذبح کروائے تھے، ان کا تو مقصد انصاف تھا، ان کا تو مقصد کمزور سے محبت تھی، ان کا تو مقصد نہتے پر رحم کرنا تھا، ان کا تو مقصد ہر ایک انسان کی عزت نفس کو محفوظ کرنا تھا۔ آج ہم کیسے انسان ہو گئے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنوں ہی کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں سیالکوٹ موٹر وے پر
ایک گاڑی میں ایک خاتون کے ساتھ معاملہ کیا گیا، ڈوب مرنے کا وہ مقام ہے، اور ریاست وقت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کو اسی مقام پر سرعام کھڑے کر کے گولیوں سے بھون دیا جائے، بلکہ عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر سہیوال کے واقعے پر انصاف کیا جاتا تو آج سیالکوٹ کا بھی واقعہ پیش نہ آتا۔ جہاں پر انصاف ہوتا ہے وہاں معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اسلام میں سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ مقام حرا سے ایک عورت اکیلی چلتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے آتی ہے، طواف کر کے پھر اکیلی آدھی رات کو واپس جاتی ہے، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی اس پر نگاہ بد ڈال جائے۔ فرمایا اسلام کا اعلیٰ درس یہ ہے کہ وہ عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، عزت نفس کو محفوظ کرتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگوں کی عزت نفس محفوظ ہو جائے وہ سمجھنا کہ وہ اسلام والا معاشرہ ہے۔ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ رہے تو وہاں پر جینا کیا جینا ہوگا۔ یہ ہم سب بھی اس بات کے حساب دہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں کہ ہم نے ایسے معاشرے کو پروموٹ کیا جہاں پر ظلم اور بربریت ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ مائیں ایسے حاکم میں وقت پیدا کرتی تھی، اگر غیر دانستہ طور پر بھی ان سے غلطی ہو جاتی تو اپنے آپ کو سزا کے لیے قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے اسی ہمارے علاقے کا، اور اس کا مزار دور نہیں ہے، یہ انارکلی کے بازار کے اندر موجود ہے، قطب الدین ایبک، سلطان قطب الدین ایبک، اس کا یہاں پر بازار موجود ہے انارکلی کے اندر بازار میں۔ ایک دن یہی بادشاہ شکار کو نکلا، کسی جانور کا شکار کرتے ہوئے اس نے تیر چلایا۔ جب قریب گیا کہ جا کے شکار کو دیکھوں اور اس کو پکڑوں ذبح کروں تو دیکھا کہ ایک نوجوان اس کے تیر سے گھائل ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، درد کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے وہ نوجوان وہیں پر انتقال کر جاتا ہے۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، طاقتور بھی ہے، فوج بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ چاہتا تو اس معاملے کو دبا سکتا تھا، اس قتل کو چھپا سکتے تھے۔ جب معلوم کیا کہ بتاؤ کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، پتہ چلا فلاں گاؤں کے فلاں بوڑھے میاں بیوی ہیں، یہ ان کا اکلوتا وارث ہے، اکلوتا ان کا یہ وارث ہے، کفیل ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو سلطان قطب الدین ایبک خود چل کے ان کے دروازے پہ جاتا ہے، اس نوجوان کی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میرے ہاتھوں یہ زیادتی ہو گئی ہے، تیرا بچہ قتل ہو گیا ہے، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تو مجھے جو سزا دینا چاہے گی میں اس کو قبول کروں گا۔ تو ماں تڑپ اٹھی، اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں کس کو دیکھوں گی، کس کے سہارے پر جیوں گی؟ یہ ہمارا کفیل تھا، ہماری کفالت کرتا تھا، ہماری خدمت کرتا تھا۔ وہ عورت سہم گئی، قاضی کے پاس نہ گئی، لیکن سلطان قطب الدین ایبک خود قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا کہ میں مجرم ہوں، میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے۔ تو قاضی نے اس مقتول کی والدہ کو بلایا، والد کو بلایا، تو اس نے کہا یہ قطب الدین جو ہے یہ اپنے قتل کا اعتراف کر رہا ہے، تم کیا چاہتی ہو، کیسی اس کو سزا دی جائے؟ تو وہ رو پڑی، اس نے کہا کہ اگر میں اس کو پھانسی پہ سزا پہ لٹکا دیتی ہوں، تختہ دار پہ لٹکا دیتی ہوں، تو پھر اس کے بعد ہمیں ایسا انصاف والا بادشاہ نہیں مل سکے گا کہ جس نے جرم غیر دانستہ کیا ہے اور پھر خود ہی سزا کے لیے تیار ہو گیا ہے،
اس سے عمدہ بادشاہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ سلطان جو ہے آج سے میرا بیٹا بن کے رہے گا۔ تو قاضی نے کہا جی آپ کو بری ذمہ کیا جاتا ہے۔ جب قطب الدین ایبک چلنے لگے نا عدالت سے باہر، تو قاضی کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ معاملہ عورت کے سپرد نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو لٹکا دیتا تختہ دار پر، یہ نہ دیکھتا کہ آپ بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنا خنجر نکال لیا اور بڑے گرم لہجے سے اس قاضی کی طرف دیکھا، کہا کہ اگر میں نے بھی دیکھا ہوتا کہ عدالت میں بیٹھ کر تم میرا خوف اپنے دل پر طاری رکھتا ہے کہ بادشاہ ہے، اس کے خلاف فیصلہ کروں گا تو یہ میرے خلاف کچھ کام کریں گے، میرے خلاف یہ معاملہ آئے گا۔ اگر تم بادشاہت کے روب میں آ جاتا تو مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے میں بھی تیری گردن کو یہیں پر اڑا دیتا۔ ہم تو چاہتے ہیں انصاف کی بالادستی، دعا کرو کہ اللہ کریم ایسے انصاف پسند حاکم وقت ہمیں عطا فرمائے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو سکیں۔ اب سڑکوں پر چوک چراہوں پر بھی عزتیں محفوظ نہ رہیں، اور حسین پاک دشت کربلا میں تو ہمیں سنبھالنے کے لیے آئے تھے۔ حسین پاک اس قوت کے مالک ہیں، اس طاقت کے مالک ہیں کہ جس ہستی کے لیے رب کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور جبریل جیسا فرشتہ جو صرف اللہ کے نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہے، انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہے، اللہ کا پیغام وحی لے کے آنے والا فرشتہ، وہ بھی راتوں کے وقت میں آ کر حسنین کریمین کے جھولے کو جھلائے، جھولے کو جھلائے، فخر محسوس کرے کہ میں جنت کے سردار کا جھولا جھلا کے آ رہا ہوں۔ وہ حسین پاک دشت کربلا میں پہنچے ہیں نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں پہنچے، وہ مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو آپ کی ایک لبوں کی جنبش سے یزیدی لشکر تہ ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا، کربلا کی زمین پھٹ جاتی، وہ سارے کے سارے غرق کر تباہ ہو جاتے۔ یہ تو حسین پاک کی شان ہے، جو حسین پاک کے غلام ہے نا، حسین پاک کے غلام، ان کی شان دیکھیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان باہو کو سارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہو، نبی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ وہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو زمین میں ہل چلاتے ہیں تو زمین کے ڈھیلوں پر بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ہندو یا سکھ آپ کو دیکھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بچپن کے عالم میں سکھوں کے بچے اگر آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ سکھ اور ہندو اپنے بچوں کو سلطان باہو کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے، خبردار باہو کے ساتھ نہ کھیلنا، باہو کے ساتھ نہ کھیلنا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ کھیلو گے تو تم بھی ہو والے ہو جاؤ گے، تمہارے بھی دل تمہاری بھی زبانیں اللہ کا ذکر بجا لائیں گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو آپ کے ایک مرید تھے، بڑی چاہت اور محبت تھی اپنے شیخ کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو حضرت سلطان باہو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور سارے حکیم اور طبیب سارے ہم نے دیکھ لی، آپ کا بخار نہیں اتر رہا، آپ کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ وہ ہمارے علاقے میں ہمارے پنڈ میں ایک سکھ ہے، سکھ حکیم ہے، بڑا سیاںا ہے، اگر آپ حکم دیں تو آپ کو ساتھ نہ لے جائیں، وہ آپ کو نبض دیکھ کے بیماری کا پتہ بھی چلا لے گا، علاج بھی کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا بات سن، ہو بھی سکھ اور سیاںا، سکھ تو سیاںا ہو سکتا، وہ سکھ ہے اور سیاںا نہیں ہو سکتا۔
جس کا باپ بھی سکھ، جس کی ماں بھی سکھ، جو خود بھی سکھ، اور تیرا کہنا ہے کہ وہ بڑا سیانا ہے، آج کے حضور بڑا سمجھدار ہے، نبض دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ فرمایا ہم تو دل دیکھ کے بتا دیتے ہیں، نبض تو دور کی بات ہے، ہم تو چہروں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ فرمایا کوئی سیانا نہیں ہے۔ عرض کی حضور وہ بڑا سیانا ہے، آپ بزد ہو گیا۔ فرمایا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ مرید دوڑ کے چلا گیا حکیم کے پاس۔ حکیم کو کہتا ہے حکیم صاحب ہمارے مرشد ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ سیکھنے کا بات یہ ہے کہ میں تو جا نہیں سکتا، دور کا سفر ہے اور میرا یہاں پر رش ہوتا ہے تو میں نہیں جا سکتا، اپنا ڈیرا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سکھ کیوں ڈر رہا تھا؟ اس نے سن رکھا تھا کہ جو سلطان باہو کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں کلمہ پڑھ لوں ان کا علاج کرنے کے لیے، تو میرا وہ علاج کر کے مجھے فارغ کر دے۔ شیخ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اب مرید نے کہا کہ یہ معاملہ خراب ہے کہ میرے شیخ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جا کے اس سے چوکھٹ کو جا کے پکڑ لیا اور بیٹھ گیا دہلیز پہ، کہ حضور جب تک آپ نہیں نہ جائیں گے میں بھی یہاں سے اٹھوں گا نہیں، نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، کچھ بھی نہیں۔ مرشد دے دوارے ہوتے محکم لائیے جو کام، نوے نوے نہ یار بنائیے وہاں کبھی نہیں لوکاں۔ اس نے کہا نہیں، یہیں پر میرا مرنا بھی یہی ہے، میرا جینا بھی یہی ہے، کیونکہ وہ سلطان باہو کے ساتھ آپ سے سن رکھا تھا مرشد کا دیدار ہے باہو، لاکھ کروڑا حجا ہو، وہ سن رکھا تھا، اس نے وہیں پر بیٹھا رہا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ عرض کرتا حضور ایک کام کریں، اگر آپ نے یہ جو قمیض پہنی ہے یہ قمیض ہی اتار کر دے دیں، یہ قمیض ہی اتار کر دے دیں، تو وہ حکیم سونگھ کر بھی بتا سکتا ہے کہ اس مریض کو کیا مرض ہے، پھر اس کا دوا دے گا۔ آپ نے کہا اچھا چلو تو ٹلتا نہیں ہے تو ایسے ٹلے گا۔ آپ نے قمیض اتاری اور مرید کو دے دی۔ اب وہ مرید قمیض لے کر گئے اس حکیم کے پاس، اسے کہتے ہیں ہمارے شیخ کی، ہمارے پیر و مرشد کی، سلطان العارفین کی یہ قمیض ہے، اس کو دیکھ کے بتاؤ کیا مرض ہے، اس کا علاج کرو۔ شیخ نے قمیض پکڑی، قمیض پکڑ کے اس سے قریب لائی، سونگتا گیا، وہ سونگتا تھا، سونگ کے بتاتا تھا۔ اس نے سونگا، سونگتے سونگتے ناک کے ساتھ کافی دیر ہو گئی، اس سے قمیض اپنے ناک کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ وہ مرید کہتا ہے یہ قمیض اتار کے بتا تو صحیح مرض کیا ہے، کیا تشخیص کی ہے، کس نتیجے پر پہنچے ہو، تمہاری جو اندر کی طب ہے وہ کیا بتاتی ہے، تمہاری اندر کی لیب جو ہے وہ کیا بتاتی ہے۔ جو ہی سکھ نے قمیض منہ سے ہٹائی تو زبان سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا، اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ سکھ کہتا ہے بیمار وہ نہیں، بیمار میں تھا، میرا علاج ہو گیا ہے۔ ارے جس حسین پاک کے در کے ٹکڑے کھانے والے سلطان باہو کی قمیض کی یہ شان ہے تو میرے حسین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا شان ہوگی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حسین پاک کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، اور وہ سلطان باہو جن کو خواب کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود اپنا بیعت کروایا، پھر غوث اعظم کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروایا، یہ تو ان کی شان ہے، تو آپ حضور امام حسین کی شان کیا ہوگی۔ حسین پاک کوئی کمزور انسان کا نام نہیں، بے بس انسان کا نام نہیں، یہ اس قوت کا نام ہے، یہ اس طاقت کا نام ہے کہ زمین پر کھڑا ہے لیکن وہ عرش عظیم کا بھی بادشاہ ہے۔ حسین اس قوت کا نام ہے کہ چر وہ کربلا کی تپتی ہوئے صحرا کی ریت پر رہے تھے لیکن وہ جنت کے باغیچوں اور محلات کے سردار تھے۔ حسین اس قوت کا نام ہے کہ جو دنیا کے اندر تقسیم کرنے آئے تھے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ حسین اس طاقت کا نام، اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو چہرے کو محبت سے دیکھنے والا رسول اللہ کا امتی بن جاتا ہے، نفرت سے دیکھنے والا جہنمی ہو جاتا ہے۔ حسین پاک کی بڑی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی انا من الحسین، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔
ابھی تک تو لوگ حسین پاک کی ذات کو نہیں سمجھ سکے، حسین پاک کی ہستی کو نہیں سمجھ سکے کہ کتنی عظیم ہستی ہے، سر تن سے بھی جدا ہے، پھر بھی قرآن سنا رہا ہے، پھر بھی قرآن سنا رہا ہے۔ اتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اتنا قرآن کے ساتھ رابطہ ہے، اتنی قرآن کے ساتھ محبت ہے، اتنی قرآن کے ساتھ الفت ہے کہ جاتے جاتے بھی آپ سر تن سے جدا ہو کر بھی بتا رہے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، قرآن ہمارا وارث ہے، ہم نے قرآن کو سنبھالا ہے، قرآن نے ہم کو سنبھالا ہے۔ دنیا میں ہم قرآن پڑھتے رہے، آئے دیکھ لو جسم کے اعضاء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی قرآن ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حسین پاک اس ہستی کا نام ہے جس کو میرے حبیب نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، یہ تو سرکار کے شہزادے ہیں نا، آقا کے غلام ہیں، کالے رنگ والے، سانولے رنگ والے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کالے رنگ والے، بڑے غریب ہیں، سرکار سے بڑی محبت ہے، میرے آقا سے بڑی الفت ہے، آقا سے بڑی چاہت ہے۔ کسی مالک کو اگر اپنے نوکروں سے محبت ہوگی تو میرے رسول سے زیادہ نہیں ہوگی، میرے رسول سے کم ہوگی۔ میرے آقا نے بتایا کہ مالک کیسے ہوتی ہے اور نوکر کیسے ہوتے ہیں، پھر نوکروں نے بھی بتایا کہ نوکر اس انداز میں ہوتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے عاشق صحابی ہیں، سرکار کے سارے صحابی ہی عاشق ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کو جس نے صحبت مصطفیٰ کو حاصل کیا، صحبت سے صحابی بنانا، سرکار کی صحبت میں رہنے والا، چاہے وہ صحبت ایک لمحے کی ہے چاہے وہ سالوں پر مشتمل ہے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزدور اور درویش صفت انسان ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور کام کرتے کرتے جب بھی دل کرتا اداس ہوتا فوراً کام چھوڑ دیتے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اور ان کا یہ اعزاز تھا کہ جب وہ سرکار کی محبت میں کام چھوڑ کر آ جاتے تھے، واپس جاتے تھے، تو جن کی ہاں وہ نوکری کرتے تھے نا، ملازمت کرتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، کبھی نہیں کہا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کیونکہ جب وہ جاتے تھے جو کام چھوڑ کے آتے ان کے جانے سے پہلے کام مکمل ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ جو سرکار کے عاشق ہوتے ہیں فرشتے ان کے عاشق ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں آتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چہرے پر مدینہ شریف کی گرد ہے لگی ہوئی ہے، ہاتھ ویسے میلے کچالے کام کرتے ہوئے بھاگے آتے سرکار کی خدمت میں، کبھی ننگے پاؤں بھاگ کے آ جاتے، کبھی کسی انداز میں، اکثر کھجوروں کی چھال کی جوتا بنا کر پہنا کرتے تھے، کھجوروں کی چھال کا۔ سرکار کی خدمت میں ایک دن آ کے بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے غلام بتا شادی نہیں کرتا تو؟ الا تتزوج، کیا تو شادی نہیں کرتا؟ عرض کی سونا میں نکما بندہ، نہ میری برادری اسٹرانگ، نہ میرا خاندان بہت پاپولر، نہ روپیہ پیسہ میرے پاس، نہ باغ بغیچے میرے پاس، نہ رہنے کا مکان میرے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا غریب سا بندہ ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ آقا پھر فرماتے ہیں یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ عرض کیا رسول اللہ میرے ساتھ کون کرے گا، میرے ساتھ کون کرے گا؟ پھر آقا فرماتے کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ پھر غلام یہی جواب دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو گھبراتا کیوں ہے، جا فلاں انصاری کے گھر میں چلا جا، فلاں انصاری جو مدینے کے بڑا رئیس ترین انصاری ہے، بڑا تگڑی اسامی ہے، مال دولت کے اعتبار سے، نوکر چاکر کے اعتبار سے، مال مویشی کے اعتبار سے بڑا تگڑا ہے، اس کے دروازے پر جا کر دستک دینا، اسی پھٹے پرانے لباس میں جانا، پھٹے پرانے لباس میں جانا، اسی حالت میں جانا۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کیا کہوں؟ فرمایا ان سے جا کے کہنا کہ تو یہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، تمہیں بھی سلام بھیجا، تیرے گھر والوں کو بھی سلام بھیجا ہے،
اور بعد سلام کے کہنا کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے، میرے ساتھ کر دے۔ آج کی جو حکم آپ کا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، سوچتے ہیں میں کہاں اور وہ کہاں، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ جن کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بے آسرا نہیں ہوا کرتے، وہ بے آسرا پیر مہر علی شاہ سرکار نے یہی بات تو سمجھائی تھی امت کو جب قادیانی کے خلاف آپ نے قدم اٹھایا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا میرے علی اکیلے تنہا چل رہے، اس کے پیچھے برطانیہ جیسی قوت موجود ہے، تو میں کہ برطانیہ جیسی کیا پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے، جس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھوں سے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری پشت پر میرے رسول کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسکراتے اور جناب بڑے رقص و سرور کی کیفیت و مستی میں جاتے ہیں، اس انصاری کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ انصاری دروازہ کھولتا ہے تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کے رسول نے تمہیں اور تیرے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے۔ جب اتنی بات غلام کو پتہ چلی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، تو وہ بھاگا پیچھے کی طرف کے اپنے بچوں سے کہتا ہے مبارک ہو کہ آج اللہ کے حبیب نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی خوشی میں اس انصاری نے اپنے غلام آزاد کر دیا کہ مجھے میرے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ اور یہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی جمعے کے دن مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، کملی والے فرماتے ہیں اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، کہیں السلام علیکم، تو سامنے سننے والا آپ کو جواب دیتا ہے نا وعلیکم السلام۔ آپ نے رسول اللہ پر درود پڑھا، رسول اللہ کو سلام بھیجا، تو جب ادھر سے آیا میرے امتی تم پر بھی سلام ہو۔ سلام بمانا سلامتی کے ہے، اور جس کو کملی والے سلام بھیجتے ہیں وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جہنمی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ درود وہی پڑھے گا، سلام وہی پڑھے گا جس میں ایمان موجود ہوگا۔ بے ایمان کو نہ درود کا تحفہ دوں گا نہ سلام کا تحفہ دوں گا۔ کافر کو کیا ضرورت ہے نبی پر درود و سلام پڑھے، امتی کو ضرورت ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ نبی پر درود و سلام پڑھے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پہنچایا نا تو ان کی جناب کیفیت بدل گئی۔ بہت دیر کے بعد جب وہ واپس اس کیفیت سے واپس ہٹتے ہیں تو آگے کہتے ہیں جلیبیب بتا تو صحیح میرے رسول اللہ کس موڈ میں تھے، کس موڈ میں تھے؟ حضرت جلیبیب فرماتے ہیں میرے نبی تو آج کمال کے احسن انداز میں تھے، بڑے خوبصورت انداز میں تھے۔ اور صحابہ تلاش کرتے، جب چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی نا تو صحابہ کرام پھر ایسی ایسی باتیں منوایا کرتے تھے کمال ہو جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کملی والے کے پاس ہم بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، ہم تین لوگ بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری امت میں 40,000 امتیوں کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ آقا نے دعا کی، دعا کے بعد چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی؟ تو میں رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ محبوبہ ان 40,000 کو بغیر حساب کے بھیجوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یا رسول اللہ اور مانگیے۔ پھر کملی والے نے پھر دعا کی اللہ 40,000 اور، پھر سرکار میں رب نے اس کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رسول اللہ اور مانگیے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر مسکراہٹ کے آثار۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر رب نے 40,000 اور کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رسول اللہ اور مانگیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا، ابوبکر رک جاؤ کہیں کملی والے ناراض نہ ہو جائے۔
عرض کی کہ جب ان کی عطا جاری ہے تو ہم کیوں نہ مانگنے میں کنجوسی کرے؟ وہ مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، رب ان کی دعا پر عطا کر رہا ہے، تو ہم کیوں بخل کر کے پیچھے ہٹے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عمر اگر تو میرے ابو بکر کو منع نہ کرتا اور جیسے ابو بکر کہتا رہتا پوری حیاتی مانگتا رہتا، رب بھی عطا کرتا رہتا، اللہ بھی عطا فرماتا رہتا۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صحابی نے پوچھا، بتا آقا کا انداز کیسا تھا آج، سرکار کا موڈ کیسا تھا؟ وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اچھا تو کوئی پیغام دیا ہے؟ حضرت جلیبیب عرض کرتے ہیں ہاں پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کملی والے فرماتے ہیں کہ آپ سے آقا فرماتے ہیں کہ جا کے اس سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، یعنی میرے ساتھ کر دے، اس صحابی کے ساتھ۔ جب اس نے دیکھا اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ٹھہرو میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں۔ بھاگا گیا، گھر والی کو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مانگا بیٹی کا، اور اس صحابی کے لیے جو سلام لے کے آیا ہے وہ ماں تھی، عورت تھی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ رہ گیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی زندگی کا انداز، گزارنے کا انداز، رہن سہن کا انداز بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس نے کہا چلیے تو یہ نہ ویخ کہ کون آیا، اے ویخ کے بھیجیا کھنے آ، یہ نہ دیکھ کے کون آیا کھڑا، یہ دیکھ کے کس نے بھیجا ہے۔ وہ عورت کہتے پھر بھی تو سوچنا پڑے گا نا۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی، باہر آئی، اس نے کہا ابا جی اگر گستاخی معاف ہو تو میں عرض کر سکتی ہوں۔ فرمایا بیٹی کہو۔ عرض کی ابا جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ۔ اس نے کہا کہ بیٹی کل کو ہمیں نہ کہنا۔ بیٹی نے کہا کہ رسول اللہ جس جانور کا سودا کر لے وہ جانور عظیم ہو جاتا ہے، تو میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جلیبیب واپس آئے، بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے۔ کسی درویش بندے کی شادی ہو جائے نا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے ہیں، کیونکہ پہلے اس کا یقین ہوتا ہے پتہ نہیں میرا بیاہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا۔ جدو بیاہ ہو جاتے پھر جب پیر زمین تے لگتے پھر نظر بھی کوئی نہیں ہوتا بیاہ تو بعد ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب بڑے ہنس رہے ہو، بڑے خوش ہو، آج کی سونیار نے کہا کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان سے کہو تمہاری شادی کی بات طے ہوگی، بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش ہوتے، خوشی بھی کرنی چاہیے، لیکن شادی ایمان کی تکمیل کی نیت سے ہو، فیشن دنیا داری کے چسکے کے حوالے سے نہ ہو۔ آج ہم نے شادی کی جو ایمان کی تکمیل مقدس فریضہ تھا اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو رسم اور رواج بنا لیا ہے کہ نہیں؟ ایسے رسم اور رواج ہے، سنت کے مطابق شادی۔ سنت تو یہ تھی کہ شادی کرتے تو نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے، جیسے سرکار کی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جتنی سادگی سے نکاح ہوتا ہے اللہ اتنی ہی اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج تو رسم و رواج ہے، لڑکی والے اپنی ڈیمانڈیں بتاتے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، لڑکے والے اپنی ڈیمانڈیں بتاتے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ باپ کو راڈو گھڑی پہناؤ، سونے کی انگوٹھی پہناؤ، سونا تو مرد پر حرام۔ ماں کو جناب سونے کا سیٹ پہناؤ، اس کی بہنوں کو سونے کے سیٹ پہناؤ۔ اس طرح کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، رسم و رواج سودے بازی ہوتی ہے۔ جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے، جب دو افراد کا نکاح ہوتا ہے مرد اور خاتون کا، آقا فرماتے ہیں ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ نکاح کے لیے قبول ہے کرتے ہیں، اللہ اسی وقت دونوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس رشتے کو جو ہے نمود و نمائش اور رسم و رواج بنا دیا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ باپ مزدور ہے، وہ بیٹی کو دینے کے لیے اہلیت نہیں رکھتا ہے، جہیز نہیں دے سکتا، جہیز نہیں دے سکتا ہے، اور بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ اس معاشرے کے اوپر ہے جس نے اتنی بڑی رسم و رواجوں کو بنا دیا۔ یہ نوجوان
جب شادی ان کی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے اسٹینڈ لیں، اپنے ماں اور باپ سے کہیں کہ ہم نے شادی اس انداز میں کرنی ہے جس انداز میں میرے رسول کو پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے جو انداز۔ ہم کیا کہتے ہیں، لڑکی والوں کے پاس بارات لے کے گئے تو ہم کہتے ہیں 500 بندہ آئے گا، 500 بندے کا انتظام، باقی کچھ دیو نہ دیو، روٹی چنگی کھوانا عزت کا سوال ہے۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اگر منڈے نو گڈی دے دیو گے تو تھوڑی عزت ہی بڑھے گی نا، اگر یہ چیزاں دے دو گے تو ہی وقار بنے گا نا۔ ہم نے ان تماشوں میں ہم الجھ جاتے ہیں، ہم ان تماشوں کے اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ تماشا نہیں اسلام کے اندر۔ ان لڑکوں کو چاہیے کہ ہم ویسے شادی کریں گے جو شادی میرے رسول نے ہمارے لیے پسند کی ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے۔ ہم سادگی کو اپنا معیار بنائیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں شادیاں بھی دل بڑا خوش ہوا، 10-15 جی جاتے ہیں نکاح میں، سادگی سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، وہ لڑکی والے بھی خوش اور لڑکے والے بھی خوش، اندر کھاتے چائے لین دین جو کچھ مرضی، بظاہر جو ہے وہ بڑا بہترین انتظام تھا۔ خدا نے اپنے اندر خوبصورت معاشرے کی ترتیب بنائیے تاکہ ہمارے اندر اصل مسلمانی پیدا ہو سکے۔ تو حضرت جلیبیب آئے نا، عرض کیا رسول اللہ نکاح کی بات پکی ہوگی؟ فرمایا اچھا۔ سرکار نے دعوت دی صحابہ کو، میرے آقا فرماتے آؤ بھائی اس کی بارات میں چلتے ہیں۔ جس غلام کی بارات میں آقا شریک ہوں اس کی شادی کا عالم کیا ہوگا؟ فرش والے بھی عرش والے بھی اس کی شادی پر ناز کر رہے ہوں گے، زمین بھی چوم چوم کے کہہ رہی ہوگی اے جلابیب کتنا تو خوش نصیب ہے، پھٹے پرانے لباس والے تو کتنا خوش نصیب، ایک کٹیا میں، کچی کٹیا میں رہنے والے کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری بارات کے جو باراتی ہے، تیرے نکاح خواہ جو ہے، تیرے نکاح خواہ، تیرے وکیل اعظم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی بارات لے کے جاتے ہیں، بارات لے کے گئے، سرکار نے خود اس کا نکاح پڑھایا، نکاح خود سرکار نے پڑھایا، رخصتی ہو گئی، حضرت جلابیب اپنے گھر میں چلے گئے۔ اس میں آپ دوستوں سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بہت سارے رشتے یہ بات کہہ کے چھوڑ دی جاتے ہیں کہ وہ ماڑے نے، اسی تگڑے، انہاں دے وچ ساڈا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دولت نہ دیکھا کرو، سیرت کو دیکھا کرو، کردار کو دیکھا کرو، عمل کو دیکھا کرو، نیکی اور پارسائی کو دیکھا کرو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسند امام اعظم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر تمہیں پارسائی اور دولت مقابلے میں کھڑی نظر آئے تو پارسائی کو اپنا لو، دولت کو چھوڑ دو۔ جب تم پارسائی کو اپناؤ گے تو اللہ اس کے صدقے میں اتنا تمہیں غنی کر دے گا کہ معاشرہ دیکھتے حیران ہو جائے گا۔ حضرت جلابیب کا جب نکاح ہو کے آیا، اسی کچی کٹیا میں، وہ لڑکی صبر والی لڑکی تھی، صبر والی، اس نے آ کے گزارا کیا، اللہ نے رنگ لگا دیا، اتنا رنگ لگایا کہ سارے مدینہ کے انصاری لوگوں سے بہت اعلیٰ ہو گئے، دولت میں اعلیٰ ہو گئے، مرتبے میں اعلیٰ ہو گئے۔ اور آقا نے دعا کی تھی، مالک میرے جلابیب کو اور اس کی بیوی کو اتنی برکت عطا کر، اتنی برکت عطا کر کہ یہ آپ فقیر ہیں تو فقراء کی مدد کرنے والے ہو جائے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر پورے مدینہ تو مدینہ پورے حجاز کے اندر تقسیم ہوتا تھا۔ ایک جنگ میں گئے، جنگ میں جب جنگ میں گئے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، مسلمان فاتح ہو کے آئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھ آئے ہو؟ کوئی ساتھی تم میں کم تو نہیں؟ صحابی گئے، جو صحابہ شہید ہو چکے تھے ان کی جسموں کو اٹھایا، آقا کی قدموں میں لے آئے۔ آقا فرماتے ہیں آپ نے کسی ساتھی کو دیکھو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم سارے موجود ہیں۔ میں پھر دیکھو، وہ گئے تو حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 کافروں کے درمیان میں، آپ کا جسم بڑا ہوا تھا، آپ شہید ہو چکے تھے۔ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو چکے، یہ تو جلابیب ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو اس کو، جو تمہارے ساتھی تھے تم اس کو لے آئے، یہ میرا ساتھی ہے، میں خود اس کو لے کے آؤں گا، یہ میرا ساتھی ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے پاس جب پہنچتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جلابیب تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں
یہ جو بات بتانے لگا اس کو سمجھیے گا، اے جلابیب تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ سرکار نے خود اپنے غلام کی جسم کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے روئی کا گالا اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، یوں سرکار نے پکڑا اور اپنے باہوں میں۔ وہ کتنا خوش بخت غلام ہے کہ جس کی لاش، جس کا جسم شہادت کے مرتبے کے بعد اللہ کے محبوب کی باہوں میں ہو۔ میرے کریم نے اٹھا کے اپنے صحابہ کے پاس لے آئے، فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی ہم خود پڑھائیں گے، اس کو دفن بھی اپنے ہاتھوں سے خود کریں گے۔ ارے جو غلام ہو سرکار کا، جسے میرے حبیب نے کہا ہو کہ یہ جلابیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کی اتنی شان ہے کہ جنازہ بھی خود پڑھائیں، میت کو خود اٹھائیں، دفن بھی خود فرمائیں۔ تو جس حسین کو کاندھے پر بٹھا کر کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس حسین کی شان کیا ہوگی؟ یزید کے دربار کے اندر جب حسین پاک کا سر مبارک لے جایا گیا نا، تو وہاں پر ایک موذی نے آپ کی لبوں پر چھڑی لگائی۔ امام حسین العابدین نے فرمایا او لانتیا، او موذیا، تو کن لبوں کو چھڑی ناپاک لگا رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ان لبوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، میرے محبوب نے چوما ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ یزید کے حامی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کرے ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو، جب وہ مرے ان کی قبر بھی یزید کی طرح ہو، ان کا حشر بھی یزید کی طرح ہو، اور جو حسین کے مقتے ہیں، حسین کے محب ہیں، انشاءاللہ ان کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ یزید کے، ان کے حشر حسین کے ساتھ ہوگا جو حسین کو ماننے والے ہیں۔ یزید کا حشر جہنم میں اور حسین پاک کا تخت جنت میں۔ حسین پاک کا تخت کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ تو عزیز دوستان، ایک بات یاد رکھیے، نسبت رسول کو ہمیشہ سلام کیجیے، نسبت رسول کو سلام کیجیے۔ اونچ نیچ کی دیوار کو کھڑا نہ کریں اپنے اندر، اس کے اندر جگہ نہ دیں۔ آپ ابھی مسجد کے اندر بیٹھ جائیے، حسین پاک کی عطا کردہ ترتیب ہے۔ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو مالک کے دکان ہے وہ بھی اسی صف میں بیٹھا ہے، جو ملازم ہے دکان کا وہ بھی اسی صف میں بیٹھا ہے، بادشاہ بھی آ جائے تو وہ بھی اسی صف میں بیٹھا ہوگا، رعایا بھی اسی صف میں۔ یہ اللہ نے کیوں نظام بنایا؟ اس لیے کہ تم سب ایک ہو اور برابر ہو۔ اصلحوا بینکم، اپنے اندر صلح رکھو، کیونکہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ہم اپنے اندر اخوت اور بھائی چارہ رکھیں گے نا تو پھر ہم حسینی کہلائیں گے، پھر ہم حسینی کہلائیں گے۔ جب ہمارے اندر نفرت اور بغض اور حسد ہوگا تو یقین کریں کہ حسین پاک نے قیامت کی طرف ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے، ہمارے چہرے کو بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اپنے اندر یہ نفرت کی فضا کو ختم کر دو، ایک دوسرے سے انصاف پیدا کرو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت رکھو۔ یہی حسین پاک کی دعوت ہے، یہی ان کی تبلیغ ہے۔ دعا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔